بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ عبداللہ کھوسو صاحب نے ٹیکساس امریکہ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ میں جس سپر اسٹور میں کام کرتا ہوں وہ شراب بھی بکتی ہے اور تنخواہ سے ہر ماہ حکومت ٹیکس بھی کاٹتی ہے اور سال کے آخر میں ٹیکس ریٹرن جو ملتا ہے کیا اس رقم سے میں حج کر سکتا ہوں یا نہیں؟ سوال زیادہ واضح نہیں ہے۔ اس سوال کے اندر دو چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس سپر اسٹور میں یہ عبداللہ کھوسو صاحب کام کرتے ہیں اس سپر اسٹور کے اندر شراب بھی بکتی ہے، تو کیا ان کا وہاں کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ شراب کی خرید و فروخت، شراب سرو کرنا، شراب پیش کرنا، یہ سب شرعاً حرام ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث اور مسند احمد کے اندر تفصیل کے ساتھ وہ حدیث آئی ہے، کئی کتب سیاحت کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں کل 10 افراد پر لعنت فرمائی ہے، یعنی نچوڑنے والا، پیش کرنے والا، لانے والا، جس کے لیے لائی جا رہی ہے وغیرہ۔ تو جہاں تک شراب پیش کرنے کا تعلق ہے یہ تو شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اور اس کی آمدنی بھی، یہ تو کام کرتے ہیں جو مالک ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو یہ بتایا جائے اس کی آمدنی بھی حرام ہے۔ جہاں تک عبداللہ کھوسو صاحب کا تعلق ہے کہ یہ وہاں پر ملازمت کرتے ہیں، تو انہیں اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ یہ شراب پیش کرنے یا کسٹمر کو شراب اٹھا کر کے دینے کا کام ہرگز نہ کریں۔ اس کام پر اگر ان کو مقرر کیا گیا تو یہ ملازمت بھی ان کے لیے حرام ہے اور ان کے لیے اس کی تنخواہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے اسی کے اندر یہ پوچھا ہے کہ تنخواہ سے ہر ماہ حکومت ٹیکس کاٹتی ہے اور سال کے آخر میں ٹیکس ریٹرن جو ملتا ہے کیا میں اس سے حج کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جو ان کی جائز تنخواہ ہے، یعنی شراب کے کام کرنے کے علاوہ جو سپر اسٹور پر یہ کام کرتے ہیں، اس تنخواہ سے اگر ٹیکس کٹتا ہے تو وہ ٹیکس اگر بعد میں ان کو ریٹرن مل جاتا ہے تو وہ تو جائز ہے، حکومت کی طرف سے ان کی ہی رقم واپس دی جا رہی ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں، وہ ان کی ذاتی آنرشپ، ذاتی ملکیت اور حلال رقم ہے۔ اب اس رقم کو یہ چاہے کھائیں، پئیں، استعمال میں لیں یا حج اور عمرہ کریں تو بالکل کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حماد خلیل صاحب نے کراچی سے یہ پوچھا ہے کہ پرفیوم، الکوہل والا پرفیوم حلال ہے یا حرام؟ میں اس کا 2-3 مرتبہ پچھلی نشستوں کے اندر بھی جواب دے چکا ہوں، مختصراً دوبارہ جواب پیش کیے دیتا ہوں۔ دراصل الکوہل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک الکوہل وہ ہوتا ہے جو کھجور سے اور انگور سے کشید کیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کھجور اور انگور سے کشید کیا ہوا الکوہل ہے وہ تو حرام ہے، وہ ناجائز ہے کیونکہ وہ تو شراب ہے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ اگر وہ کسی کھانے پینے یا کسی بھی چیز کے اندر استعمال کے اندر شامل کر دی جائے تو وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے اور اس چیز کا استعمال بھی جائز نہیں ہوگا، وہ نجس ہے اور کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے۔ لیکن الکوہل کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جو عام طور پر مختلف پھولوں سے، مختلف گندم کے دانے کے سٹوں سے، پٹرول، اسپرٹ سے یا اسی طریقے سے پھول کی، چنبیلی کے پھول کی پتیوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر وہ الکوہل ہے تو اس الکوہل کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پرفیوم پر، تو یاد رکھیں پرفیومز، مشروبات، پیسٹریاں، چاکلیٹس، کیک، آئس کریمیں، ٹافیز، ان کے اندر جتنا الکوہل استعمال ہوتا ہے، جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ سارے کا سارا الکوہل پہلی قسم والا یعنی حرام قسم والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسری قسم والا ہوتا ہے جو پھولوں سے یا گندم کے دانے کے سٹوں یا کھجور کے درخت کی چھال سے تیار کیا جاتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لہٰذا پرفیوم کپڑوں پر لگانا اور اس کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھنا بالکل جائز ہے۔ سلیمان محمد خان صاحب نے کراچی سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر صدقہ کرنا ہو کہ کسی کی جان کو خطرہ ہو یا جانی نقصان ہو تو اس کے لیے جان کا صدقہ کرنا چاہیے یا مال کا صدقہ کرنا چاہیے؟ یہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں عوام الناس میں ایک بات یہ مشہور ہو چکی ہے کہ اگر تو جان کا صدقہ کرنا ہو، یعنی جان کا صدقے سے مراد یہ ہے کہ جان کا تحفظ اور جان کی حفاظت مطلوب ہے، اور چاہت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جان کو حفاظت کے اندر رکھیں، محفوظ و معمون رکھیں، اس کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جان کے صدقے کے لیے کوئی جان ہی پیش کرنی چاہیے۔ یعنی اگر انسانی جان کا تحفظ مقصود و مطلوب ہے تو پھر بکرے کو صدقہ کروانا چاہیے، گائے صدقہ کرنا چاہیے، بچھیا صدقہ کرنا چاہیے، بکری صدقہ کرنا چاہیے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ مرغا، مرغی، اس طرح اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔
کیونکہ جان کے بدلے میں جان کا صدقہ، یہ ایک چیز مشہور ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں اس تصور کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، شرعاً اس قسم کا کوئی تصور قرآن و حدیث سے ثابت و منقول نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث تجربہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات ہمیں ترغیب کے طور پر فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کریں، صدقہ تطفئ البلا، صدقہ بلاؤں کو بجھاتا مٹاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ختم کرتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اب صدقے کے اندر دونوں قسم کا صدقہ آ گیا، مال کا صدقہ ہو، کوئی جانور آپ صدقہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی راشن صدقہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی لباس صدقہ کرنا چاہیں لباس صدقہ کر سکتے ہیں، کوئی اور مادی اشیاء میں سے کوئی چیز آپ صدقہ کرنا چاہیں وہ صدقہ کر سکتے ہیں، رقم صدقہ کرنا چاہیں رقم صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو صدقے کے لیے کوئی بکرا ذبح کرنا، کسی جان پر چھری پھیرنا اور کوئی جانور ہی صدقہ کرنا یہ شرعاً کوئی لازم نہیں ہے، اور یہ تصور بھی شرعاً غلط ہے۔ بس آپ کو اپنی بلائیں ختم کروانے کے لیے، اپنے سے مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے صدقہ کرنا ہے، اور وہ صدقہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اور خاص طور پر صدقہ کون سی شکل میں ادا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہمیشہ ضرورت مند کی ضرورت کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ آپ کے پاس ایک غریب آیا اور وہ غریب اس وقت انتہائی پریشان ہے اس مقصد کے لیے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے راشن موجود نہیں ہے، اس کی بیوی بچے نانے شبینہ کے محتاج ہیں، رات کو کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی راشن موجود نہیں۔ اب آپ ان کو کہیں کہ میں آپ کو یہ کپڑے صدقہ کر رہا ہوں، اب آپ ان کو کہیں کہ جی میں آپ کے لیے کرسی ٹیبل صدقہ کر رہا ہوں، اب آپ ان کو کوئی اور چیز صدقہ کرنا چاہیں تو یقیناً یہ صدقہ کرنا بھی درست ہے، اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اصل صدقہ اب یہاں پر یہ ہوگا، اصل بات یہ ہوگی کہ آپ اس کی ضرورت کی چیز اس کے سپرد کریں۔ اگر راشن چاہیے اسے راشن دے دیں، اگر اسے لباس کی ضرورت ہے اسے لباس فراہم کر دیں، اسے دوائیوں کی ضرورت ہے دوائیوں کا صدقہ دیں۔ بے شمار لوگ دواخانوں کے باہر ایسے ہوتے ہیں، ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز کے پاس بے شمار لوگ ایسے آتے ہیں، ڈاکٹر ان کو دوائیاں لکھ کر کے دیتے ہیں لیکن ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے موجود نہیں ہوتے۔ یہاں بہتر یہ ہے کہ ان کو آپ میڈیسن کا صدقہ دیں، آپ پیسوں کا صدقہ دیں، اور زیادہ بہتر بات یہ ہوتی ہے جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کو رقم دیں۔ رقم کا فائدہ کیا ہوگا؟ رقم کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مستحق اور نادار اور فقیر شخص اپنی ضرورت کے مطابق جو چیز اسے چاہیے ہوگی وہ لے لے گا۔ اب مثلا آپ نے صدقے کے اندر کپڑے دیے، پتہ چلا کہ جی اس کے پاس تو کپڑے پہلے سے ہی بہت زیادہ موجود ہیں، تو اب ایسی صورت میں اگر آپ اس کو کپڑا ہی دے دیں گے تو یہ اس کے لیے کوئی زیادہ نافع اور مفید نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ اس کو پیسے اور رقم دے دیں گے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیز لے لے گا۔ خلاصہ یہ کہ صدقہ ہمیشہ ایسی چیز کرنی چاہیے جو ضرورت مند کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرے۔ روبی اکرم عباسی صاحبہ نے اسلام آباد سے پوچھا ہے کیا گھریلو ملازم جیسے باورچی ہیلپر وغیرہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یہ جو عام طور پر سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ گھر کی نوکرانی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، پڑوسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، گھر کے ملازم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، دفتر کے اپنے ادارے کمپنی کے نوکر اور ملازم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، اپنے ماتحت جو فارمر کسان وغیرہ کام کرتے ہیں تو کیا ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، گھر کی ماسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ مختلف قسم کے سوالات کی پوری ایک لسٹ ہے، ان سب کا ایک ہی جواب ہے، اور ایک مرتبہ یہ جواب سماعت فرما لیجئے، غور سے سن لیجئے تو انشاءاللہ ان تمام کے تمام سوالات کا خود بخود جواب آپ کے پاس ہر وقت موجود ہوگا۔ اس سوال کا مشترکہ ایک ہی فکس اور مقررہ جواب یہ ہے کہ ہر وہ مسلمان، ہر وہ عاقل بالغ مسلمان، بلکہ اس میں تو عاقل بالغ کی بھی شرط نہیں ہے، نابالغ کو بھی آپ دے سکتے ہیں بشرطے کہ اس کا والد بھی فقیر ہو، ہر وہ مسلمان جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم بھی نہ ہو، اتنی رقم کے بقدر سونا چاندی یا ضرورت سے زائد ساز و سامان اور مال تجارت وغیرہ بھی نہ ہو، اور وہ سید اور ہاشمی بھی نہ ہو، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرے اور آسان لفظوں کے اندر آج کل کے اعتبار سے پاکستان کے اندر جس کے پاس 35,557 روپے بھی نہ ہو اور 35,557 روپے کے بقدر
اس کے پاس سونا چاندی نقد رقم مال تجارت بھی نہ ہو، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ چاہے گھر کی نوکرانی ہو، چاہے وہ گھر کا کوئی ملازم ہو، چاہے وہ کوئی طالب علم ہو، چاہے وہ کوئی آپ کے ماتحت کام کرنے والا نوکر ہو، کوئی بھی ہو، بس جس کے پاس 35,000 نہیں ہے اور 35,000 کے بقدر سونا چاندی نہیں ہے، وہ مستحق زکوٰۃ ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ تمام سوالات کا مشترکہ جواب ہے۔ اس کے ضمن میں ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی، ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ جب یہ پوچھا جاتا ہے گھر کے ملازم کو، یا جیسے روبی اکرم عباسی صاحبہ نے پوچھا ہے کہ باورچی ہیلپر وغیرہ کو ہم دے سکتے ہیں یا نہیں، یاد رکھیے تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ بھی واضح رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ آپ بغیر کسی کام کے اور بغیر کسی اجرت اور تنخواہ کے آپ کو دینی ہے۔ زکوٰۃ ایک ابتدائی فریضہ ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ کو اس کے مستحقین تک پہنچانا ہے، اس میں اس سے کام لے کر کے اس کو دینا اور اجرت کے اندر دینا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ میں تنخواہ کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، یہ مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ لہذا اگر آپ کا باورچی ہیلپر وغیرہ مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ اس سے ادا ہو جائے گی، لیکن تنخواہ کے اندر نہیں، تنخواہ علیحدہ سے دیں اور یہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے یہ آپ اس کو علیحدہ سے دیں۔ دوسرا سوال انہی کا یہ ہے، اگر شوگر کے مرض کی وجہ سے روزہ نہ ہو تو کیا تراویح پڑھی جائے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شوگر کا مرض اگر اس طرح کا ہے کہ کنٹرول میں ہے اور بہت سارے ڈائبٹیز اور بہت سارے شوگر کے مریض ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، وہ روزہ رکھتے ہیں، انہیں کوئی خاص تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ شوگر کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن اگر آؤٹ آف کنٹرول معاملہ ہے، شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کھائے بغیر طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی، اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو یقیناً یہ شخص مریض ہے، تو ایسی صورت میں یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ بعد میں سردی کے چھوٹے ایام میں، معتدل ایام میں روزے کی قضا کرنا لازم ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا تراویح پڑھی جا سکتی ہے، نہیں، تراویح ایک علیحدہ عمل ہے، روزہ ایک مستقل عمل ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہو چکا ہے جو روزہ نہ رکھ سکے تو وہ تراویح نہ پڑھے، بالکل غلط مشہور ہے۔ روزہ ایک الگ عمل ہے، تراویح ایک الگ عمل ہے۔ روزہ دن کی ایک عبادت ہے، تراویح رات کے قیام اللیل کی اور رات کی ایک عبادت ہے۔ لہٰذا روزے کا تراویح کے ساتھ، تراویح کا روزے کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر آپ نے ان میں سے ایک عبادت ادا کی تو دوسری عبادت نہیں ہو سکتی، یا اگر آپ نے ایک عبادت کو ترک کر دیا تو دوسری بھی عبادت آپ ادا نہیں کر سکتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ روزہ اور تراویح علیحدہ علیحدہ عمل ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے برابر کوئی اچھا کام کرے گا اس کی جزا وہ پائے گا، اس کا بدلہ وہ پائے گا، اور ذرے کے برابر بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کی سزا وہ آخرت کے اندر پائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر تو مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ڈزنٹ میٹر، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کر لی جائے۔ اور جہاں تک تراویح کا تعلق ہے، تراویح اگر یہ مریض پڑھ سکتا ہے تو تراویح پڑھنی چاہیے اور تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر کے اگر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر تراویح ادا کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو تراویح نہیں پڑھی جا سکتی، ایسا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے۔ امین اللہ صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے، روزے کی حالت میں سونے کے دوران اگر ناپاکی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، یہ بھی آج کی ضرورت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں سو رہا ہے، ایسی حالت میں جنابت پیش آ گئی یا ناپاکی آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا روزہ درست ہے اور روزہ آپ کا صحیح رہے گا، اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ رحیم شمسی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو کیا تب بھی نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے؟ یہ شاید پچھلی کسی نشست کے اندر یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر سائٹوں پر جگہ خالی ہو تو کیا وہاں پر نمازی کے آگے سے گزر کر کے ان صفوں کو پر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب میں نے عرض کر دیا کہ سائٹوں پر اگر جگہ خالی ہو لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو نمازیوں کے سامنے سے گزرنا پڑے گا تو نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے، سخت گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے اگر آپ کو نمازی کے سامنے سے گزرنا ہو تو اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ اور ہاں، اگر ایسی صورتحال ہے کہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا تو پھر اگلی صفوں کو پر کرنا چاہیے، سائٹس کی جو جگہ خالی ہے ان کو پر کرنا لازم ہے۔ اور ایسی صورت میں ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے صفوں کے کناروں سے جا کر کے وہ اگلی جگہ کو پر کر لے، لیکن اگر
نمازی کے سامنے سے ہی گزرنا ہے کہ سوا کوئی چارہ نہ ہو تو نمازی کے سامنے گزرنا جائز نہیں۔ احمد گلزار صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ میں کام نہیں کرتا، میرا بھائی میرے گھر والوں کا خرچہ چلا رہا ہے، تو کیا مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ذاتی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال نہیں ہے تو آپ پر کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ مثلا آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہے، اور اگر آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے وقتی طور پر آپ کو آپ کے گھر والوں کو خرچہ کرنے کے لیے، تو وہ تو آپ نے کھا پی لیا، استعمال کر لیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، نصاب کے بقدر مال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ، اور اگر کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد رقم وغیرہ ان سب کا مجموعہ اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آپ کے پاس موجود ہو تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر اتنا نصاب آپ کے پاس نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ البتہ ایک صورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات کسی آدمی کے پاس زیور تو موجود ہوتا ہے، سونا چاندی کا زیور موجود ہے، لیکن اس کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہوتے، یعنی کیش نہیں ہے، نقد رقم نہیں ہے۔ تو کیا ایسا، شاید ان کا مقصد بھی احمد گلزار صاحب کا یہ ہو، تو اگر یہ صورت ہو تو اس کا جواب بھی سمجھ لیں۔ اس کا جواب اور اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس زیور موجود ہے اور سونا چاندی ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم تک کا زیور آپ کے پاس ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آپ کے پاس 2 صورتیں، یا تو یہ ہے کہ آپ اسی زیور میں سے کچھ زیور کا ٹکڑا اور حصہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیں، اصل تو یہی ہے، اس لیے کہ جس چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے تو اسی میں سے دینا چاہیے، تو اصل بات تو یہ ہے کہ یا تو آپ اس میں سے دے دیں، اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں جی زیور کو میں خرچ میں نہ لے آؤں، زیور میرے پاس ہی محفوظ رہے، تو اب آپ کیش کی صورت میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر کیش آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ قرض لے کر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، آپ نے قرض لیا اور قرض لے کر کے آپ زکوٰۃ ادا کر لیں، اس لیے کہ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا قرض لے کر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ بھائی یہ جو قرض لے رہا ہے یہ اپنا ہی ایک مال ادھر بچا رہا ہے، سونے چاندی میں سے ہی اپنا ایک مال کا ایک ٹکڑا بچا رہا ہے، ورنہ ٹھیک ہے قرض نہ لے، پیسے نہ لے، جو سونا چاندی اس کے پاس موجود ہے اسی میں سے زکوٰۃ کے طور پر کچھ سونا چاندی ادا کر دے اور کچھ ٹکڑا اٹھا کر کے مستحق زکوٰۃ کو دے دے، لیکن یہ اس کو بچانا چاہ رہا ہے تو اب قرض لے کر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، بعد میں اس قرض کو اتارنا لازم ہے۔ محمد زبیر صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ٹوپی نماز کے آداب میں سے، علماء فرماتے ہیں اس کا ثبوت۔ دیکھیں ننگے سر نماز پڑھنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کیا نہیں وہ اپنی جگہ، لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات تجربہ میں، پوری زندگی میں کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، پوری زندگی کے اندر۔ عمامہ مبارک زیب تن فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ پہنا یا ٹوپی پہنی، ننگے سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز ادا نہیں فرمائی۔ تو دیکھیں جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی نہ کیا ہو، ایک ہوتی ہے احرام کی حالت، وہ ایک الگ ہے، عام نارمل حالات کے اندر، عام حالات کے اندر کبھی بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اتباع سنت کے اندر سر کو ڈھانپ کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کون لوگ ہیں اور کیسی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا دی جاتی ہیں کہ بھائی ننگے سر نماز آپ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی، ہم نماز کے بارے میں کوئی فساد کا یا نماز باطل ہونے کا یا نماز نہ ہونے کا کوئی حکم نہیں لگا رہے، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اتباع سنت کے ساتھ اور بغیر کراہت کے ساتھ نماز اس کی ادا ہو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب اتباع سنت اس نے نہیں کی، نماز کے دوران میں ٹوپی یا عمامہ اس کو زیب تن کرنا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی چاہیے، یہی مسنون عمل ہے اور اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وردہ سعد پراچا صاحبہ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ایک لڑکی 13 سال کی اور اب تک جوان نہ ہو، اس کو قرآن پاک یاد ہو، اسے سبق یاد کرنے میں مشکلات ہو تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر تو یہ کنفرم بات ہے کہ وہ لڑکی بالغ نہیں ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ روزہ اگر وہ ترک کر دے گی تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن حضرات فقہاء کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تحمل ہو، روزہ رکھنے کی ہمت ہو تو پھر اسے ترغیباً روزہ رکھنے کا اہتمام کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔
اور روزہ رکھ کر کے اگر وہ سبق یاد کر سکتی ہے تو کر لے، لیکن اگر وہ روزہ چھوڑ دے گی تو چونکہ وہ نابالغ ہے تو نابالغ پر شرعاً کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کبھی کبھی روزے کو چھوڑ دے تو ایسی صورت میں اگر پورے رمضان کے بھی روزے چھوڑ دے نابالغ ہے تو شرعاً کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز کی طرف متوجہ کیا جائے، تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ اور تھوڑی سختی بھی کی جائے، تو اسی طرح ترغیب کے لیے، یوز ٹو ہونے کے لیے، اس کو اچھے اخلاق کی طرف متوجہ کرانے کے لیے، اس کو عادی بنانے کے لیے یہ کہا جائے گا کہ اگر تحمل ہو تو روزہ رکھوانا چاہیے، اور اگر تحمل نہ ہو، دشواری ہو، تو ٹھیک ہے وہ روزہ ترک کر سکتی ہیں اور روزہ ترک کر کے اپنا سبق یاد کر سکتی ہیں۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے جب اذان شروع ہو جائے تو کیا پانی پی سکتے ہیں؟ اگر تو یہ سوال پوچھا ہے صبح کے وقت کے حوالے سے کہ اذان شروع ہو جائے تو کیا پانی پی سکتے ہیں، اب یہ تفصیل نہیں ہے۔ اگر تو سحری کی بات ہو رہی ہے تو سحری کے حوالے سے جب اذان شروع ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو چکا، ظاہر ہے کہ وہ تو اب سحری کا وقت مکمل طور پر ختم ہونے کے بعد ہی اذان دی جاتی ہے، تو پھر تو پانی پینے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، پانی پی لیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مغرب کے وقت پوچھا جا رہا ہو کہ اذان جب شروع ہو جائے تو کیا پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں، جی ہاں، جب اذان شروع ہو، بلکہ اذان تو ایک علامت ہے، جب غروب آفتاب ہو جائے تو آپ اس وقت بالکل پانی پی سکتے ہیں۔ محمد احمد صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ قضا نمازوں کی قضا کس طرح کرے، ہر فرض نماز کے ساتھ قضا پڑھے یا پانچوں کو ایک ساتھ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جو آپ کے ذمے زندگی کے اندر نمازیں قضا ہیں ان کو ادا کرنا تو شرعاً لازم و واجب ہے، وہ تو آپ پر فرض ہے کہ آپ ادا کریں۔ اب ادا کرنے کے اندر مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اللہ رب العزت موقع، پہلی بات تو یہ کہ اپنے دل کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے کہ جلد سے جلد ان نمازوں کو ادا کر لیا جائے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب کس گھڑی زندگی کی شام ہو جائے، کب زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور بلاوے کا ٹائم آ جائے، تو اس لیے جلد سے جلد اپنے سر سے اس ذمے کو ادا کر دینا چاہیے اور اس ذمے سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ اگر تو یہ کر لیں کہ جلد از جلد ادا کر لیں اور ایک دن کھڑے ہو کر کے زیادہ عرصے کی نمازیں پڑھ لیں، اگلے دن بھی جتنا جلد سے جلد ہو جائے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک اور نماز ادا کر لی جائے۔ تو اگر فرض کریں کہ 2 سالوں کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو آپ اب آئندہ 2 سال ہر نماز کے ساتھ ایک اور نماز پڑھ لیں گے تو 2 سالوں میں آپ کی پچھلی نمازیں ادا ہو جائیں گی، اور اگر ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں آپ ادا کر لیں گے تو پھر 1 سال کے اندر نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ تو اسی طریقے سے آپ اوپر ملٹیپلائی کرتے چلے جا سکتے ہیں، اور جلد سے جلد ادا کریں تو اس میں جتنا جلدی آپ ادا کر لیں گے اتنا جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے طریقے ہیں، اس میں شرعاً کوئی فکس نہیں ہے کہ اس طریقے کو اختیار کریں۔ فکس اور مقررہ صرف اور صرف فریضہ یہ ہے کہ ان تمام نمازوں کو ادا کریں، ہر فرض نماز کے ساتھ چاہے قضا کریں یا 5 نمازوں کو ایک ساتھ ادا کر لیں، اس طرح کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ ثنا وقاص صاحبہ نے پوچھا ہے، عمر کم ہے، لڑکی بالغ ہے، روزے فرض ہیں، تو کیا تراویح میں کچھ گنجائش ہے؟ 20 رکعت پڑھنا مشکل ہے۔ بات یہ ہے کہ روزہ اور تراویح، پہلے میں عرض کر چکا ہوں، روزہ ایک مستقل فریضہ ہے، تراویح ایک مستقل عمل، مستقل سنت صلات ہے، اس لیے روزے کو تراویح کے ساتھ گڑمڑ کرنا، مخلوط کرنا درست نہیں ہے۔ تراویح 20 رکعت ہی ادا کرنی چاہیے اور اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کچھ گنجائش پیدا کی جائے، تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع رمضان کے اندر عطا فرمایا ہے، آپ وقفہ زیادہ سے زیادہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ دیر وقفہ کر لیں، یہ کر لیں، لیکن 20 رکعت نماز ہی ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عبدالحادی صاحب نے پوچھا، داڑھی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ 1 مشت مقدار ناپنے کے لیے ہاتھ ٹھوڑی کے اوپر رکھیں گے یا نیچے، اور 1 مشت سے پہلے خط بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ داڑھی 1 مشت کی مقدار رکھنا واجب ہے، اور 1 مشت کی مقدار داڑھی رکھنا شرعاً لازم ہے۔ اگر کوئی کاٹ کر 1 مشت سے کم کر لے گا تو یہ گناہ گار ہوگا، اور اگر کوئی داڑھی منڈا دیتا ہے تو یہ اور زیادہ سخت گناہ ہے، اس لیے 1 مشت کی مقدار داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو ناپا کہاں سے جائے گا، تو ٹھوڑی کے نیچے سے اس کو ناپا جائے گا، اور خطوط بھی اس کے بعد بنائے جائیں گے، اس سے پہلے خط بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اور چہرے کے چاروں
چہرے کے چاروں طرف سے مٹھی کے اندر بال لے کر کے ایک مجھ سے جو زائد بال ہوں آپ ان کو کاٹ سکتے ہیں، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی باقاعدہ ایک مرفوع روایت بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ اللحیہ بعد القبضہ او کما جاء فی الحدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے ایک مٹھی داڑھی مبارک پکڑ لیا کرتے تھے اور زائد حصے کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ سنت انبیاء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھانے کا باقاعدہ حکم دیا۔ کئی کتب صحاح کے اندر عرف اللحاء کے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ احکام موجود ہیں۔ داڑھی رکھنا لازم ہے اور کم از کم ایک مشت کی مقدار داڑھی رکھنا واجب ہے۔ راحیل خان صاحب نے یہ پوچھا کہ کمپنی کی کسی ایسی چیز کا استعمال کرنا جو آپ کے انڈر میں ہو اور اس کے استعمال سے اس کی ملکیت میں کمی بیشی نہ آتی ہو اور اس کی ویلیو بھی کم نہ ہو تو اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں کمپنی کی کوئی چیز اگر کسی افسر کے پاس ہے، کسی کارکن اور کسی ملازم کے پاس ہے تو کمپنی کے اصول و ضوابط پر ہی اس کا دار و مدار ہوگا۔ جب آپ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کا استعمال کرنا جو آپ کے انڈر میں ہو، اگر وہ آپ کے انڈر میں ہے اور آپ کو وہ چیز استعمال کرنے کا قانونی طور پر مینجمنٹ اور مالکان کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے تو یقیناً آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جس حد تک استعمال کرنے کا اختیار دیا گیا اسی حد تک۔ فرض کریں سواری ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ ادارے یا کمپنی کے کام کے لیے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اس سواری کو استعمال کر سکتے ہیں یا کمپنی کے کام ہی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا چاہیے ایسی صورت میں اس سواری کو ان اوقات کے علاوہ استعمال کرنا یا ذاتی استعمال میں لے کر آنا، کمپنی کے کام ادارے کے کام کے علاوہ اس کو استعمال کرنا یہ ناجائز ہوگا۔ جو چیز جس حد تک آپ کو مجاز بنا کر کے دی گئی ہے اسی حد تک اس کا استعمال جائز ہو سکتا ہے، اس کے خلاف یا اس کے علاوہ استعمال جائز نہیں ہے۔ محمد زبیر صاحب نے پوچھا ڈرائیور طبقے کے روزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ڈرائیور طبقہ جو شہر کے اندر ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو مقیم ہوتے ہیں، ان پر تو شرعاً مسافر کے احکام لاگو نہیں ہوتے، وہ تو مقیم ہیں، ان پر تو روزہ رکھنا لازم ہے۔ لیکن اگر ڈرائیور طبقہ اس طرح کا ہے جو لانگ روٹ کے ڈرائیور ہوتے ہیں اور شرعی مسافت یعنی 48 میل 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا وہ سفر کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت سفر کی حالت کے اندر ہے، تو ایسی صورت میں ان پر احکام روزوں ہی کے احکام ان پر لاگو ہوں گے، مسافر کے احکام لاگو ہوں گے، اور جب مسافر کے احکام لاگو ہوں گے تو ان پر روزہ رکھنا شرعاً لازم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ طبقہ ڈرائیورز کا ہے لہذا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرح سے وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ایسے ڈرائیورز کے لیے، ویسے بھی عام مسافر کے لیے، اگر تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے تو حالت سفر کے اندر روزہ رکھنا افضل ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ یہ روزہ رکھ لیا کریں۔ ہاں، اگر کسی سفر میں غیر معمولی مشقت ہو، تکلیف ہو، تو ایسی صورت میں اگر یہ روزہ رمضان کا چھوڑ دیں گے تو ان پر کوئی گناہ، کسی قسم کا کوئی وبال اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ لازم ہوگا کہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ روزوں کی قضا سے یہ فارغ الذمہ نہیں ہو سکتے، روزوں کی قضا بہرحال ان پر واجب و لازم ہے۔ شارق خان صاحب نے پوچھا ہے زکوٰۃ کے مسائل بیان کر دے۔ یہ تو بڑا اصولی قسم کا سوال ہے، اس کے اوپر تو ایک لمبا چوڑا پروگرام ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل تو لاکھوں کروڑوں مسائل ہیں۔ میں نے پہلی نشست میں یہ بات ذکر کی تھی کہ آپ کو اپنی عملی ضرورت کا جو مسئلہ درپیش ہو آپ وہ مسئلہ پوچھیں کہ مجھے زکوٰۃ کا یا فلاں معاملے کا یہ مسئلہ درپیش ہے، اسی طرح سوال کرنا چاہیے۔ اصولی اور عمومی قسم کے سوالات سے احتراز کرنا چاہیے۔ یاسر قریشی صاحب نے پوچھا ہے بیماری کی وجہ سے جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایسے افراد کو رخصت دی ہے، بعد میں ایسے افراد روزوں کی قضا کریں۔ اعجاز احمد صاحب نے کہا ہے کہ تراویح میں قرآن ختم ہونے کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا اور جلسے وغیرہ کرنا یا چاول تقسیم کرنا یا حافظ کو مٹھائی، کپڑے یا پیسے وغیرہ دینا سب کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے، یہ جتنے باتیں ذکر کی گئی ہیں، مٹھائی مسلمانوں میں تقسیم کرنا، جلسہ کرنا، چاول تقسیم کرنا یا حافظ صاحب کو مٹھائی دینا یا کپڑے دینا یا پیسے دینا، یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں جو فی نفسی ہی جائز ہیں، یعنی خود ان کے اندر کوئی حرمت نہیں ہے، خود یہ معاملات ناجائز نہیں ہیں،
کوئی کسی کو اگر کھانا کھلاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی کسی کو اگر مٹھائی کھلاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی کسی کو تحفہ اور ہدیہ دیتا ہے تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن تراویح میں قرآن ختم ہونے کے موقع پر یہ اہتمام کرنا، اس میں کچھ مسائل ہیں، کچھ مفاسد ہیں۔ مثلا اس کے اندر کچھ خرابیاں یہ ہوتی ہیں کہ عام طور پر یہ شیرینی یا مٹھائی وغیرہ چندے سے چندہ جمع کر کے تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کے اندر اس بات کا امکان موجود ہو سکتا ہے کہ یہ جو چندہ کوئی دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی شرما شرمی میں دے، کوئی مروت اور لحاظ کے اندر دے رہا ہو، کوئی محض دکھاوے کے لیے دے رہا ہو، کوئی صرف اس وجہ سے کہ اس کو زچ کر کے لیا گیا ہو، بار بار اعلانات کیے گئے، بار بار ان کو ترغیبیں دی گئی، بار بار ان کو بلایا گیا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا گیا، اس سے کہا گیا، اس سے کہا گیا۔ تو دیکھیں اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو یہ سب چیزیں تو ناجائز ہیں۔ کسی کو زچ کرنا، کسی سے جبرن لینا، مروت کے اندر وہ مال دے دے، شرما شرمی کے اندر دے دے، لحاظ میں دے دے، یہ چیز تو ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت کے ساتھ فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ وہ طیب نفس کے ساتھ ذاتی خوشی، قلبی چاہت اور قلبی رضامندی سے دے تو وہ جائز ہے۔ قلبی رضامندی کے بغیر اگر کوئی مال دیتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے منع کیا جاتا ہے حضرات علماء اور مفتیان کرام کی طرف سے، اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی تنہا اپنی طرف سے اپنی ذاتی خوشی کے ساتھ اپنے پیسوں سے لا کر کے کچھ افراد کو مٹھائی کھلا دیتا ہے تو صحیح ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں چندہ یا مروت یا لحاظ سے پیسہ جمع کیا گیا معاملہ نہیں پیش آ رہا، تو وہ درست ہے۔ جہاں تک حافظ کو پیسے یا کپڑے وغیرہ دینے کا تعلق ہے تو دیکھیں، ایک ہے تحفہ اور ہدیہ دینا، وہ آپ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، ایک ہے قرآن کریم سنانے کی اجرت کے طور پر دینا۔ تو یاد رکھیں قرآن کریم سنانے کی اجرت کے طور پر دینا اور لینا جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس ایک محبت میں دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، گفٹ ہدیہ اور عطیہ دے رہے ہیں، ہماری طرف سے یہ مختصر سا تحفہ ہے، ہم اپنی ذاتی خوشی سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ختم قرآن کے موقع کو ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ آپ پہلے دے دیں، بعد میں دے دیں۔ اسی موقع پر دینا یہ دراصل شعار بن جاتا ہے، یہ علامت اور نشانی بن جاتی ہے اس بات کی کہ شاید آپ اجرت کے طور پر دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں اجرت کے طور پر لینا دینا جائز نہیں ہے، ویسے تحفے کے طور پر دیا جائے تو درست ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں دوں گا تو ختم قرآن کے موقع پر، لیکن میں تحفہ دے رہا ہوں، میں اجرت کے طور پر نہیں دے رہا ہوں، تو دیکھیں فقہاء نے ایک اور اصول بیان کیا، المعروف کالمشروط۔ اگر حافظ کے بھی دماغ کے اندر یہی بات ہے، حافظ کے ذہن کے اندر بھی یہی ہے کہ میں ختم قرآن کروں گا، مجھے پیسے ملیں گے، مجھے کپڑے مٹھائی وغیرہ ملے گی، اور ادھر کمیٹی والے اور مسجد کے افراد اور نمازیوں کے ذہن میں بھی اب ہمیں کچھ دینا ہے، تو اگرچہ بولا کسی نے نہیں ہے لیکن ذہنی معاہدہ ہے، تو یہ ان کے درمیان میں جو ایک مشہور اور معروف بات ہو چکی ہے، یہ بھی ایک طرح سے کنڈیشنل معاملہ ہو جاتا ہے، یہ معروف مشروط کی طرح ہو گیا، اور مشروط طریقے سے اجرت لینا دینا ناجائز ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنے کا کہا جاتا ہے۔ عبدالحادی صاحب نے پوچھا ہے کہ تکافل پلان اور دوسرے جتنے بھی پلانز ہیں ان میں سرمایہ لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں جی، تکافل شرعاً جائز ہے، اور ہماری تحقیق کے مطابق تکافل انشورنس کا متبادل ہے، شرعاً اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ البتہ انہوں نے کہا دوسرے جتنے بھی پلانز ہیں تو ہر ایک پلان کے بارے میں یہ شرعی حکم نہیں بتایا جا سکتا، آپ کی ضرورت کا جو معاملہ ہو اور جس ادارے سے ہو آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں وضاحت کی جائے گی۔ اس وقت اصولی بات آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں، تکافل شرعاً جائز ہے اور اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ زرین فاروقی صاحبہ نے پوچھا ہے تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ تہجد میں آپ پڑھ سکتے ہیں 2، 4، 6، 8، 12، 10، جتنے بھی آپ پڑھنا چاہیں، جتنی آپ کو استطاعت ہو۔ زیادہ تر مختلف احادیث کے مجموعے کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے حضرات فقہاء نے 8 رکعت کو زیادہ ترجیح دی ہے، لہٰذا اگر 8 رکعت پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ویسے آپ کم یا زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔
हाजना गौरी साहिबा ने केप टाउन साउथ अफ्रीका से पूछा है कि आपने कहा कि जो तरावी ना पढ़े तो वो गुनाहगार है। जब तरावी फ़र्ज़ वाजिब नहीं है और सुन्नत है तो सुन्नत पूरी न करने वाला गुनाहगार तो नहीं होता? बराए मेहरबानी वजाहत फरमाएं। मैं पहले भी एक मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ, बिल्कुल सुन्नत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें, तो वो भी तो सुन्नत है, अगर वो कोई ना पढ़े तो क्या गुनाहगार नहीं होगा? क्या ज़ोहर के बाद की 2 सुन्नतें अगर कोई तर्क कर दे जानबूझकर क़स्दन आमदन तो क्या गुनाहगार नहीं होगा? इशा के बाद की 2 सुन्नतें, फजर से पहले की जो 2 सुन्नतें, अब आप बताइए फजर से पहले की जो 2 सुन्नतें हैं, आप ज़रा अहादीस का जायज़ा ले लें, है सुन्नत, सबके नज़दीक सुन्नत है, लेकिन आप ज़रा बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में क्या फ़रमाया? यहाँ तक इरशाद फरमा दिया कि अगर तहावी के अंदर एक रिवायत मौजूद है, बेटर और जंग का मैदान हो और जंग के मैदान में घोड़े भी तुमको रौंद रहे हो तब भी फजर की सुन्नतें तर्क ना करना। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत उस वक़्त तक खैर पर रहेगी जब तक वो फजर की सुन्नतों का एहतमाम करती रहे। अब आप बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर सख्त वईदें बयान फरमा रहे हैं। तो अब है तो सुन्नत, लेकिन क्या सुन्नत मुअक्कदा के तर्क पर गुनाह नहीं होता? बिल्कुल गुनाह होता है। इसीलिए कहा गया कि तरावी को अगर कोई तर्क करेगा क़स्दन आमदन बग़ैर किसी उज़र के तो वो गुनाहगार होगा। हाँ, एक सूरत होती है, वो ये है कि अगर कोई आदमी बहुत शदीद किस्म का किसी वक़्त थकावट का शिकार है और किसी वक़्त बहुत ज़्यादा काम के गलबे की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूरी, परेशानी या मर्ज़ की हालत तक पहुँच गया, शदीद थकावट की हालत के अंदर, ऐसी सूरत में किसी वक़्त कोई साल में एक आध मरतबा, कोई पूरे महीने में कोई एक आध मरतबा, अगर किसी ऐसी मजबूरी या तकलीफ़ की वजह से तरावी को या सुन्नत सलात को तर्क कर देगा तो उसके बारे में शायद उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ज़ल का मामला फरमाएंगे, गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन इस बग़ैर वजह के, बग़ैर उज़र के क़स्दन और आमदन तर्क कर देना या उसका मामूल बनाना ज़ाहिर सुन्नत मुअक्कदा का तर्क है। मैं पहले बता चुका हूँ ये है सुन्नत, मगर सुन्नत बदरजाए वाजिब है। खतना है, सुन्नत है मगर बदरजाए वाजिब है। तो ये बात सुन्नतें वो होती है कि जो होती सुन्नतें मगर वो मुअक्कदा होती हैं, ताकीद लिए भी होती हैं, इसलिए उनको इख्तियार करना एक तरह से लाजिम होता है। बग़ैर उज़र के अगर उसको तर्क किया जाएगा तो गुनाहगार होंगे। काफ़ी सारे सवालात हैं, आज की नशिस्त का चूँकि वक़्त काफ़ी हो चुका है, इंशाअल्लाह इन तमाम सवालात के जवाबात कल की नशिस्त में पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।